السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل کے سلسلہ میں پچھلے درس میں سترے کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج سترہ کے بارے میں کچھ مزید احادیث اور فقہی مسائل کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے۔ سترے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو سترے کے قریب کھڑا ہو، کیونکہ شیطان نماز میں خلل ڈالنے کے لیے نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرتا ہے۔ صحیح ابن حبان۔ اگلا مسئلہ ہے نمازی کے آگے سے گدھا، عورت اور سیاہ کتا گزرنے کا کیا حکم ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کی مانند سترہ نہ ہو تو گدھا، بالغ عورت اور سیاہ کتا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سیاہ کتا شیطان ہے۔ صحیح مسلم۔ میرے محترم دوستو، اگر نمازی کے سامنے سترہ نہیں ہے تو بیان کی گئی تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اسے نئے سرے سے نماز دہرانی پڑے گی، اور یہی چیز بیان کی گئی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس کے متعلق کوئی صحیح اور واضح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب سترے اور بندے کے درمیان میں سے، یعنی سامنے سترہ رکھا ہوا ہے اور ادھر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، تو نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنے والے کو روکنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے جو اسے لوگوں سے بچائے، پھر کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ نمازی اسے روکے، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم۔ میرے محترم دوستو، سترہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھے کہ اس کے سامنے سے گزرنے والا گزر جائے اور اس کی نماز میں خلل نہ آئے، اور وہ جو گزرنے والا ہے وہ گناہگار نہ ہو۔ سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، یعنی اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا عطا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پالان کی پچھلی لکڑی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ بڑی ہوتی ہے، یعنی ایک ہاتھ کے برابر سترہ کافی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ بیٹھے یا لیٹے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز ادا کر لیتے۔ صحیح بخاری۔ بعض جانوروں کو سترہ بنانا جائز ہے، یعنی اگر کوئی جانور سامنے کھڑا ہے اور اس کو سترہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھی جائے تو جائز ہے۔ صحیح مسلم۔ جس روایت میں آتا ہے کہ اگر سترے کے لیے کوئی چیز نہیں تو سامنے ایک خط کھینچ لیا جائے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اسی طرح سنن نبی داؤد وغیرہ میں موجود ہے، اسے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ سترہ کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے؟ سترہ سجدے والی جگہ کے بالکل قریب ہونا چاہیے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار
ممر الشاة صحیح بخاری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی یعنی سجدے والی جگہ اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ سترے کے باقی مسائل انشاءاللہ دوسری مجلس میں ذکر کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔